بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو 8 گھنٹوں کی نیند پوری کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے شربت کے ساتھ کلونجی کا استعمال فرماتے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کالو دانوں یعنی کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ صحیح کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ دبے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔ یہ سریع الاثر یعنی بہت جلد اثر کرتے ہیں۔ کلونجی کی دونی سے گھر میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی خصوصیت کے سبب کلونجی کو گھروں میں قیمتی کپڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، خواب سے بیدار ہونے کے بعد اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائے آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہو یا بے چینی محسوس ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یہ موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ سونف جھریوں کے خاتمے کے لیے بھی مفید ہے۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند فوری آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پھٹ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چپکلیاں نہیں آتی۔ اگر دانتوں میں ٹھنڈا پانی لگنے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کلیا کرانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کلونجی باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکیوں میں کیل دانوں اور محاسوں کی شکایت عام ہے اور مختلف بازاری کریمیں استعمال کر کے چہرے کی جلد کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے نوجوان کلونجی باریک پیس کر سرکہ میں ملا کر سونے سے قبل چہرے پر لیپ کر لیا کریں اور صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیا کریں۔ چند دنوں میں ہی اچھے اثرات سامنے آئے گی۔ اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف اور محاذ سے ختم ہوں گے بلکہ جلد میں نکھار بھی آئے گا۔ جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے۔ جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو توے پر بون کر روغن مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم ٹھیک ہو جائے گی بلکہ نشان بھی جاتے رہیں گے۔ جو خواتین ایام رضاعت میں ہو اور چھوٹے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہو اور ان کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو جس سے ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہو تو ایسی خواتین کلونجی کو 6 دانے صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں تو ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ حاملہ خواتین کو کلونجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن خواتین کو ماہانہ ایام کم آتے ہیں یا درد کے ساتھ آتے ہوں، پیشاب کم یا تکلیف کے ساتھ آتا ہوں، وہ کلونجی کا سفوف 3 گرام روزانہ استعمال کر لیا کریں۔ ماہانہ ایام کا نظام درست ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل بالوں کے گرنے سے روکنے میں مدد دے کر گنج پن سے بچاتا ہے جبکہ بالوں کی نشوونما بھی تیز کرتا ہے۔ ناظرین، کلونجی بالوں کو وہ نمی فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کچھ مقدار میں کلونجی کے تیل کو گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں اس کی مالش کریں اور پھر 1 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 1 سے 2 بار دہرائیں۔ کلونجی کا استعمال سکن کے مسائل دور کرنے کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ لیموں کے عرق اور کلونجی کے تیل کو مکس کر کے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 1 کپ لیموں کے عرق میں آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملائیں
اور اس مکسچر کو دن میں 2 مرتبہ چہرے پر لگائیں اور کیل محاسوں اور داغ وغیرہ کو جادوئی انداز سے غائب ہوتے دیکھیں۔ کلونچی کا خالص تیل ایڑ یا پھٹنے کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جسم کی گرمی دور کرنی ہو تو ہوش دھنیا پیس کر مصری ملا کر کھائے۔ اگر ٹماٹر کے چھلکے اتارنے ہو تو ان کو کٹ لگا کر ابالے، آسانی سے اتر جائے گی۔ دانتوں پر برش کرنے کے بعد اگر میٹھا سوڈا تھوڑا سا دانتوں پر مل لیا جائے تو دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سر کے بال دھونے کے بعد جب انہیں آخری پانی سے دھونے لگیں تو اس پانی میں چند قطرے لیمو کا رس ملا لیا جائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیرہ وزن کم کرنے میں بے حد مفید ہے کیونکہ یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں موجود اضافی چربی کو پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ طریقہ استعمال: رات بھر 1 چمچ زیرہ 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر پی لیں۔ بہترین نتائج کے لیے یہ عمل کم از کم 2 ہفتے تک جاری رکھیں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے اور غیر ضروری بال ختم ہونے لگتے ہیں۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا درد ہو، 1 دانہ پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بن گلا کھل جاتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہو تو نیم کا مسواک کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی فوری اثر کرتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ انڈے کا زیادہ استعمال دمہ پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ روزانہ پیدل واک کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنے غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ اگر جسم میں تھکاوٹ اور سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ بلکہ بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چھلکا اسپول موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پیے ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے نمک والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ بنے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں اور مردانہ طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار کدو لازمی کھا لو۔ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بے حد فائدہ مند رہتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کے بیج پیس کر انہیں شہد کے معمولی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنا یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر اس مکسچر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات بھی ملتی ہے، مگر یہ عمل کم از کم 1.5 مہینہ دہرانا ہوگا اور اس کے دوران ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی تاثیر والے غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ناظرین، گردوں میں پتھری ہونا تیزی سے عام ہوتا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل 2 چائے کے چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا شروع کر دیں۔ اس سے گردے کے درد، پتھری اور انفیکشن سے نجات میں بھی مدد ملے گی۔ تاہم مناسب غذا کے لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کا رس چینے میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، تکان دور کرنے کے لیے مفید ہے، میٹابولزم کے نظام میں بہتری لاتا ہے اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جسم کو فعال رکھتا ہے۔ ناظرین، کولیسٹرول ہمارے جسم میں چربیلا مواد کو کہا جاتا ہے اور اچھی صحت کے لیے کچھ مقدار میں کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کی زیادہ مقدار خون میں جمع ہونے سے امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور کلونجی بلڈ کولیسٹرول کی سطح میں
کمی کے لیے مؤثر سمجھی جاتی ہیں۔ تحقیقی رپورٹس کے ایک تجزیے میں دریافت کیا گیا کہ کلونجی نقصان دہ LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی لاتے ہیں۔ یادداشت میں اضافہ کے لیے 1 کپ پانی میں 10 گرام پودینے کے پتے ابال لیں۔ اس پانی میں نصف چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار پئیں۔ یہ علاج 20 روز تک جاری رکھیں۔ ناظرین، آنکھوں کا سرخ ہونا، پانی بہنا، کمزوری بصارت وغیرہ کی صورت میں 1 کپ گاجر کے ارک میں نصف چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر نہار منہ اور رات سونے سے قبل پئیں۔ یہ علاج 40 روز تک جاری رکھیں۔ اچار اور بینگن سے پرہیز کریں۔ کلونجی کی کیمیاوی تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس میں پیلے رنگ کا مادہ کیروٹین پایا جاتا ہے جو جگر میں پہنچ کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے نظر کمزور ہو جائے گی۔ کیڑا پیاز کو بجھاتی ہیں اور معدے کو تسکین بخشتی ہیں۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو تو کھجور کا استعمال کیا کرو۔ پیاز اور لہسن جوڑوں کے درد کا توڑ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد کم کرنے کے لیے غذا میں پیاز اور لہسن کا استعمال ضرور کریں۔ جن افراد کی خوراک میں پیاز اور لہسن زیادہ ہوتے ہیں انہیں جوڑوں کے درد کا سامنا کم ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے خوراک میں پیاز اور لہسن کا استعمال بڑھا دے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ ایک دن میرے استاذ نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا۔ جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے۔ حجام کی دکان کے سامنے پہنچے تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کی، چاچا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو ایک سائڈ پر کیا اور کہنے لگا، پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے۔ اب جنید بغدادی کا سر چوم کر کرسی پہ بٹھا کر حجام روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا، اور سا گزر گیا، یہاں تک کہ جنید بغدادی بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ چنانچہ ایک دن اس حجام سے ملنے کے لیے گئے۔ جب حجام کو پرانا واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام کہنے لگا، جنید تو اتنا بڑا صوفی بن گیا اور تجھے اتنا نہیں پتہ کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ ناظرین، وٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ سمجھا جاتا ہے جو جلد میں کولیجن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر بہت ساری سبزیوں اور پھلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی سورج کی روشنی کی وجہ سے پہنچنے والی نقصان اور جھریاں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جن میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم وٹامن سی سیرم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دھوپ میں اگر رنگ کالا ہو جائے تو کیڑے کا رس توڑے سے دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد صابن سے ہاتھ دھو لیں۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے ایک بڑا چمچہ چمبیلی کے تیل کا اور اس میں آدھے لیمو کا رس ملا کر لگا لیں۔ ہاتھوں اور چہرے کی پھٹی جلد کے لیے 1 گلاس ارک گلاب میں 2 بڑے چمچ گلیسرین اور 1 لیمو کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سوتے وقت چہرے، ہاتھ اور پاؤں کی پھٹی جلد پر ملیں، جلد نرم ہو جائے گی۔ بچوں کے لیے گھر میں بنائے جانے والے چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی فٹکری ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہے گے، آلو کالے نہیں ہوں گے۔ لیمو اگر سوکھ جائے تو اسے پانی میں ڈبوئے، دوبارہ تازہ ہو جائے گا۔ جب آٹا گوندے تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی نہیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 چوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکہ میں گولے اور اس کی کلیا کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کبھی آپ کو 4 دن کے لیے باہر جانا پڑے اور واپسی پر کھانا فریج سے نکالتے وقت اگر شک دور کرنا ہو کہ بجلی جانے سے کھانا خراب نہیں ہوا تو اس کے لیے یوں کرے کہ برف جما کر
ایک پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں۔ اگر واپسی پر برف کی ڈلیاں جمی ہوں تو سمجھ لے کہ بجلی نہیں گئی اور کھانا درست حال میں ہے، اور اگر ڈلیاں پگھل کر جمی ہوں تو سمجھ لے کہ لائٹ جا کر دوبارہ آئی اور کھانا خراب ہو گیا ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کبھی کبھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں۔ جب سستے داموں ملتے ہیں تب زیادہ لے لے اور گرائنڈ کر کے فریزر میں جمانے والے کیوب کے ٹرے میں ڈالیں، پھر تیلے میں نکال کر رکھ لیں۔ بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈال دیں۔ تازہ ٹماٹر کا ذائقہ ملے گا۔ لیموں سستے ہو تو انہیں بھی آپ اسی طرح فریز کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کریم یا ملائی کو کٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ رکھیں۔